پاکستان کے جنگی طیارے مقبوضہ کشمیر میں گھس گئے، LOC عبور کر لیا، پاکستان کچھ کرنے جا رہا ہے، بھارتی میڈیا نے واویلا مچا دیا۔ ادھر بھارتی بحریہ نے سمندر میں چھیڑ چھاڑ شروع کی تو پاک بحریہ کی للکار نے اس کو چپ کروا دیا اور پاکستانی فضائیہ کا خوف بھارت کے دل میں بیٹھ گیا۔ پاکستان کی ناقابل شکست فضائیہ کے طور پر طیاروں نے سرحد پار کر لی اور یہ دعویٰ خود بھارتی میڈیا نے کرنا شروع کر دیا ہے کہ کشمیر کی آئینی حیثیت بدلنے پر پاکستان طیش میں آ گیا ہے اور کشمیریوں کی حمایت میں جنگ پر اتر آنے کو تیار ہے۔ پاکستان کی فضائیہ کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے LOC کو عبور کیا اور پاکستان کی فضائیہ کچھ کرنے جا رہی ہے۔ ناظرین، بھارتی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی جنگی طیاروں نے مختصر وقت کے لیے LOC عبور کیا اور مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو گئے۔ بھارتی میڈیا نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ پاک فضائیہ کے جیٹ طیاروں نے لائن آف کنٹرول عبور کی، انڈین ایئر اسپیس میں داخل ہوئے لیکن جلد ہی واپس لوٹ گئے۔ پاک فضائیہ کا IL-78 ایئر ریفیولنگ ٹینکر طیارہ کشمیر کے علاقے کے بالکل قریب تھا اور کنٹرول لائن کو عبور کرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی واپس لوٹ گیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے خطے میں بڑھتی اہمیت کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے، جس کے تحت ہی انہوں نے سرحد عبور کی اور بھارت کی جانب داخل ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان کچھ پلاننگ کر رہا ہے۔ ممکنہ طور پر پاکستان LOC پر دہشت گرد بھیجوا رہا ہے تاکہ جموں کشمیر میں صورتحال خراب ہو سکے۔ بھارتی میڈیا کا مزید کہنا ہے کہ چونکہ پاکستانی حکومت پر بھارت کے حالیہ اقدام کے بعد عوام کی طرف سے شدید دباؤ ہے، اس لیے وہ ان اقدامات کے ذریعے سے عوام کا دباؤ کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت نے مزید یہ کہا کہ پاکستان کشمیر میں ماحول خراب کرنے کے لیے پاک فضائیہ کو استعمال کر رہا ہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر دیا تھا۔ خصوصی آرٹیکل ختم کرنے کے بعد مقبوضہ کشمیر اب ریاست نہیں بلکہ وفاقی اکائی کہلائے گا، جس کی قانون ساز اسمبلی ہوگی۔ یہی نہیں، مودی سرکار نے مقبوضہ وادی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے وادی جموں کشمیر کو لداخ سے الگ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ لداخ کو وفاقی زیر انتظام علاقہ قرار دیا جائے گا جہاں کوئی اسمبلی نہیں ہوگی۔ اس اقدام کے لیے بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے 5 اگست کو آرٹیکل 370 کے تحت مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کرنے کی قرارداد پیش کی تھی۔ یاد رہے کہ بھارتی صدر کی جانب سے آرٹیکل 370 کے بعد دستخط کے لیے بھارت کے آئین کے آرٹیکل 367 میں ترامیم لازمی درکار تھی، جبکہ دوسری جانب ان حالات میں پاکستان اور بھارت کے مابین حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ بھارتی عوام نے خود مودی کے اس اقدام پر احتجاج کیا اور سپریم کورٹ میں اس اقدام کو غیر آئینی قرار دینے کی درخواست دی، لیکن سپریم کورٹ نے اس درخواست کو ہی رد کر دیا، جس سے بھارت میں مقبوضہ کشمیر پر بھارتی عوام میں یہ تحفظات بڑھ گئے ہیں۔ واضح رہے کہ سرحدی علاقوں میں کلسٹر بم گرانے کے واقعات کے بعد بھارت نے کشمیر میں مزید فوج تعینات کر دی ہے، جبکہ آزاد کشمیر کے سرحدی علاقوں میں حکومت کی جانب سے مفت اسلحہ لائسنس بھی جاری کیے جانے لگے ہیں۔ سرحدی علاقوں میں اس وقت جنگی تناؤ چھڑ چکا ہے، جبکہ پاکستانی عوام نے کشمیریوں کی ہر طرح سے جائز مدد کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ جی ناظرین، اردو پوائنٹ سے فی الوقت اتنا ہی۔